السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ شیخ عبدالعزیز تریفی کی کتاب سے سٹارٹ کریں گے، نمبر 6 اقوال الائمہ الاربعہ فی تارک الصلاۃ کہ نماز کو چھوڑ دینے والے کے بارے میں اقوال ائمہ اربعہ کیا ہیں، ائمہ اربعہ کے اقوال کیا ہیں، چاروں ائمہ کے۔ وہ اما الائمہ الاربعہ ابو حنیفہ و مالک و احمد فالنصوص عنہم فی ھذا متوافرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاروں ائمہ ہیں ان سے جو نصوص ہم تک آئے ہیں وہ مختلف ہیں، متوافرہ۔ فاحمد بن حنبل المشہور عنہ القول بالتکبیر، تو امام احمد کا جو مشہور قول ہے وہ ہے تکبیر کا۔ نص علیہ جماہیر اصحابہ بل عامتہم حکاؤ عنہ من اصحاب ابن حنی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اس پر جو نص کی ہے وہ جماہیر ان کے اصحاب نے کی ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ صاحب ہو گئے، بلکہ عام جو ان کے مذہب کا مشہور مذہب ہے وہ یہی ہے۔ حکاؤ عنہ من اصحاب ابن حنی، ان کے جو اصحاب تھے ان میں سے کس کس نے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس سے ابن حنی نے بات نقل کی ہے، خلال نے کی ہے، وہ حنبل بن اسحاق نے کی ہے، اسماعیل نجی نے کی ہے، حسن بن عبداللہ سکانی نے کی ہے، ابو بکر المروزی نے کی ہے، المیمونی نے، ابو داؤد احمد بن حسین بن حسان وابنو ان کا بیٹا عبداللہ، اور ابو طالب والاستخری فی رسالۃ الامام احمد، اور استخری نے اپنے رسالے امام احمد میں، کما ذکر باسنادیہ ابن ابی یعلا القاضی کی کتابی طبقات الحنابلہ، اور قاضی ابو یعلا القاضی نے بھی اپنی کتاب الحنابلہ میں اس کا ذکر کیا ہے سند کے ساتھ۔ ولا اعلم ان احمد نصا فی عدم تکفیر الا ما یفہمہ بعض اصحاب، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کوئی بھی نص جو عدم تکفیر پر ہو کہ تکفیر نہیں کرنا چاہیے امام احمد سے، میں نہیں جانتا سوائے جو ان کے اصحاب نے سمجھا ہے، سوائے ان کے اصحاب میں سے جو سمجھا ہے، ان کے بعض اصحاب نے من روایت ہی ابن صالح، جو ان کے بیٹے صالح کی روایت سے سمجھا، ہی نما سالہ عن زیادت الایمان و نقصان، جب ان سے سوال کیا گیا ایمان کے نقصان اور زیادت کا، قال کیف یزید و ینقص، کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا مثل ترک الصلاۃ والزکوۃ والحج واداء الفرائض، تو انہوں نے کہا کہ نماز کے چھٹ دینے سے، زکوٰۃ کے چھٹ دینے سے، اور حج کے ادا کرنے سے، کہ فرائض کے ادا نہ کرنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ قیل تو کہا کہ فی ھذا دلیل علی انہ یری ان من ترک الصلاۃ فانما ینقص لا یزول وفی ھذا نظر، تو یہ کہا گیا کہ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر نظر ہے، یہ صحیح نہیں ہے ان کا مطلب۔ اولا پہلی بات کیا ہے، ان قول الامام احمد فی نقصان الایمان بترک الصلاۃ الواحدہ حتی یخرج وقتها ہوا ظاہر مذہب، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا جو پہلا مذہب ہے نا جی، تو اولا کہ امام احمد کا جو قول ہے نا اس سے مراد کیا ہے، فی نقصان الایمان، وہ ہے ایسی نماز کہ بندہ ایک نماز چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، ہوا ظاہر مذہبی، اور یہی ان کے مذہب کا ظاہر، فانہ لا یقول بالکفر فی من هذه حالہ، یعنی کہ انہوں نے یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جس کا یہ حال ہو، ولہذا قد اخرج فی کتاب المسند، بس انہوں نے اپنی کتاب جو مسند ہے اس کے اندر ایک حدیث لائے ہیں، من حدیث قتادہ عن نصر قال جاء رجل منا الى رسول اللہ فاراد ان یبايعه على ان لا يصلي الا صلاتين، کہ اس نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا سوائے اس صورت میں کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، فبايعه رسول اللہ على ذلك، تو رسول اللہ نے اس کی بیعت کر لی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کتاب میں تو نہیں لکھی، جو شیخ عبدالعزیز تریفی کی دوسری کتاب ہے نا الحدیث المؤلف فی الصلاۃ، اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، حدیث یہ صحیح ہے، بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کو اس کو اسلام قبول کروانا تھا، کیونکہ سب سے پہلے تو اسلام ہے کہ بھائی گواہی تو دو، پھر بعد میں ہلکے ہلکے بندہ خود جب وہ اسلام کو قبول کرے گا تو وہ اس چیز کو قبول کر لے گا۔ تو میں نے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ایک میں بھول گیا ابھی کہیں پہ میں نے ریکارڈ کرایا تھا، وہ اگر ملا تو انشاءاللہ وہ بھی اٹیچ کر دیں گے، ایک ریکارڈنگ میں نے کرائی تھی، اصل میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے واٹس ایپ ریکارڈنگ کرانے میں، اب کون حساب رکھے، ہزاروں ریکارڈنگز ہو گئی بہرکیف، تو اب وہ کہتے ہیں وہ معلوم، اور یہ بات معلوم ہے عند غیر واحد من اصحاب الامام احمد انما اخرجه في المسند من حديث ولم يصرح بخلاف او كان له في مسألة قولان فان هذا الحديث الذي في المسند يكون كالنص عنه، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب سے جو مذہب معلوم ہے وہ یہی ہے کہ مسند میں جو حدیث لائیں اور اس کے خلاف کوئی حدیث نہ لائیں، ولم یصرح بخلاف، اور وہ اس کے خلاف کوئی تصریح حدیث کی نہ لائیں، او كان له في مسألة قولان، یا ان کے کسی مسئلے میں 2 قول ہوں، تو پھر یہ حدیث جو ہے نا جس کے خلاف کوئی حدیث نہ ہو، فإن هذا الذي يخرج في المسند يكون كالنص عنه، تو وہ پھر ان کے نزدیک نص کا درجہ رکھتی ہے، وقد حکى الخلاف، تو یعنی کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر بندہ 1-2 نمازیں چھوڑے تو وہ کافر نہیں ہو، مطلقاً نماز چھوڑ دینے والے کے بارے میں مسئلہ ہے۔ وقد حکى الخلاف فی حاضر مسئلہ ابن مفلح فی کتاب الآداب الشریعہ، اور اس کے خلاف جو ہے نا اس مسئلے کے خلاف ابن مفلح نے اپنی کتاب الآداب الشریعہ میں لکھا، فقال، وہ کہتے ہیں مارا وہ احمد فی المسند ولم يصرح بخلافی، وہ کہتے ہیں کہ جو امام احمد روایت کریں اپنی مسند میں اور اس کے خلاف تصریح نہ کریں، فہل یکون مذہبا، تو کیا یہ ان کا مذہب بن جاتا ہے، فی خلاف بین الصحابہ، وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے ان کے ساتھ میں، والظاہر انہ لا یخالف، وہ کہتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ یہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ ان کے مذہب کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس میں اختلاف ذکر کیا ہے انہوں نے ابن مفلح نے کہ ان کے مذہب میں اختلاف ہے، البتہ ظاہر یہی ہے کہ وہ وہی ان کا راج مذہب ہوگا، وہذا کذلک عند مالک رحمہ اللہ فی کتاب الموطا، اور یہی امام مالک کا بھی ظاہر کلام لگتا ہے ان کی کتاب موطا سے، وعلیہ فاخراج الامام احمد لہذا الخبر، تو امام احمد اس کا نا پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں جو فٹ نوٹ ہے، فمالک لا یروی فی کتاب الموطا الا ما عمل بھی، تو امام مالک نے اپنی موطا میں کوئی ایسی بات نہیں لائی سوائے اس کے جس پر عمل ہوتا ہو یا وہ عمل کرتا ہو، اما ما لا یعمل بھی فانہ ذکرہ فی کتابہ بین ان العمل علی خلافہ، اور جس چیز پر عمل نہ ہوتا تو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے یا اس کے خلاف ہے، کما سنہ فی حدیث خیار المجلس، جیسے کہ انہوں نے کیا سنا فی حدیث خیار المجلس کے بارے میں روایت الذی اذا خرجوا ثم قال عقبوا وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فی، کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے کوئی حد معروف نہیں ہے، ولا ہمارا معمول بھی، اور معمول کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی جو رائٹ ہو زمانے میں، اور کئی ایسی حدیث ہیں جیسے وہ ردات والی، میں یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ردات والی جو ہے حدیث جو اس موطا امام مالک ہے اس کے نیچے بھی امام مالک یہی لکھتے ہیں، یعنی یحییٰ نقل کرتے ہیں ان کا شاگرد کہ امام مالک نے فرمایا کہ اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، یا اس طرح کے کچھ الفاظ، وہ حدیث الآکل والشرب للصائم، اور اسی طرح وہ حدیث کہ اگر کوئی بندہ جو روزے دار ہو صائم وہ کچھ کھا پی لے ناسیاً بھول کر، فی الفرض لم یخرجہ وتکلم عن اجتہادہ کے خلاف،
تو انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی حدیث نقل نہیں کری، لیکن اپنے اجتہاد سے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ نقل کیا. اب یہ دیکھنا پڑے گا اس سے پوری ان کی مراد کیا ہے. اما صوم ستہ فی شوال فلم یخرجوا، اسی طرح 6 روزے شوال کے وہ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیے کوئی حدیث لائے. وہ ذکر عدم شریعت سیامی، لیکن انہوں نے اس کی عدم پر ذکر کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، تو یعنی کہ وہ اس کا خلاف نقل کر دیتے تھے. متہ بڑی کام کی کتاب ہے. وہ حدیث کے 4 شائع، یعنی وہ کوئی حدیث نہیں لا کے اگر کوئی بندہ بھول کے کھا پی لے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں اپنا فتویٰ لکھا، حدیث انہوں نے تقریر نہیں کری کوئی. بہرکیف تو اب ہم پڑھتے ہیں علیہ فلکراج احمد لہذا خبر. تو امام احمد بن حنبل جو ہے نا ان پر ہے کہ وہ کوئی حدیث لائیں اس والے سے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایع رجلا علی ان لا یصلی الا صلاتین. تو امام احمد بن حنبل جو خبر لائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اس رجل سے بیعت لی اس بات پر کہ وہ 2 نمازیں پڑھے گا. دلیل علی ان بقاء علی هذه لا يصلي الا صلاۃ اهون من بقاء الكفر، یعنی کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کفر پر رہے کہ وہ کم از کم 2 نمازیں تو پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ احون من بقاء الكفر لا يصلي، کہ وہ نمازی نہ پڑھے. وعلیہ یقال، اور اسی کے حوالے سے کہا گیا ان من ترک صلاۃ واحدہ او صلاتین فی اليوم واللیلہ حتی یخرج وقتها لا یکفر. اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ دن اور رات میں 1 یا 2 نمازیں چھوڑ دے یہاں تک کہ ان کا وقت نکل جائے تو اس کی تکفیر نہیں کی جاتی. وقت ثبت عن غیر واحد من القول بالکفر، اور بہت سے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ دیتے تھے. وهذا مروی عن حسن البصری ونساء علیہ اسحاق بن راویہ وهو روایت عن الامام احمد علی خلاف ذلك. تو امام احمد کی بھی ایک ان کے مذہب کے خلاف رائے ہے، اور باقی اسحاق بن راویہ کا تو یہ فتویٰ ہے حسن البصری کا بھی کہ وہ تکفیر کرتے ہیں. وہ روایت مالک و روایت شافعی، امام مالک اور شافعی کی بھی ایک روایت ہے. نقل و مطابق فی مختصر اختلاف العلماء، امام طبری نے بھی ان سے یہ روایت نقل کی. وعلى هذا يحمل ما جاء في روایت ابن صالح عن زیادۃ الایمان والثانی فی من ترک الفرائض ومنها الصلاۃ. اور اسی پر ہم محمول کریں گے جو روایت ان کے بیٹے ابن صالح کی آئی ہے نا زیادت ایمان اور نقصان پر، کہ جو فرائض میں سے کچھ مس کرتے ومنها الصلاۃ، اور اس میں سے نماز ہے. فی من ترک الفرائض، جو فرائض کو اور اس میں نماز. ثانیاً دوسری بات وہ کہتے ہیں ان عامۃ وصحابہ ينقلون عنه القول بكفر ترکها فلا يصار الى ظن ويترك اليقین. جو عمومی اصحاب امام احمد کے وہ یہی نقل کرتے ہیں امام احمد کو کہ جس سے نماز ترک کرتی تو وہ کافر ہے. فلا يصار الى ظن، اور وہ ظن کی طرف نہیں جاتے. ويترك اليقین، اور یقین چھوڑ دیں. واما ما جاء فی روایت ابن عبداللہ، اور جو ان کی روایت عبداللہ کی ہے ان کے دوسرے بیٹے کی، ان احمد سئل عمن ترک شہرا قال يعيدها فيقال جوابه من وجهين، یعنی کہ جو 1 مہینے تک چھوڑ دے نماز تو انہوں نے کہا کہ اس کو لوٹائے. الاول انه لا يلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكفر، وہ کہتے ہیں اس سے لازم نہیں آتا کہ اگر بندے سے کہا جائے کہ تم نماز قضا کرو تو یعنی کہ وہ کافر بھی نہیں ہوا. فاسحاق بن راوی یکفر بترک الصلاۃ ویرى علی القضاء اذا تاب، کیونکہ اسحاق بن راوی کہتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے نماز جو چھوڑتا ہے اس کی تکفیر کی جائے گی، لیکن اگر وہ توبہ طائب ہو کے واپس آ جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ نماز کی قضا کرو. ومثل عبداللہ بن مبارک، اور عبداللہ بن مبارک بھی یہ قول ہے. وان كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبر، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کا قول جو ہے نا وہ خبر کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یعنی حدیث. فقط رویہ محمد بن نصر فی تعظیم قدر الصلاۃ من حدیث عبد العزیز بن ابی رمزہ عن ابی المبارک انه شهد وسأله رجل ترك صلاة ايام وقال فما صنع قال تدم على ما كان منه فقال ابن مبارک ليقضي ما ترك من الصلاة ثم اقبل علي فقال يا ابا محمد هذا لا يستقيم على الحديث. تو اس پیراگراف سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے ایک اور جگہ سوال جو کیا گیا نا اس بندے کے بارے میں کہ جو کچھ ایام نماز چھوڑتے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ وہ ندامت ہے اسے اس کام پہ. تو ابن مبارک کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ نماز کی قضا کرے. اس کے بعد وہ علی کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا حاضر لا یستقیم علی الحدیث، کہ یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. الثانی ان حاضر لیس بصریح، وہ کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی صریح بات نہیں ہے، حکایت و عامہ، اور جو عام بات ہے عام حنابلہ کی وہ یہی ہے فالترک قد یکون بجہل الوجوب، کہ ترک جو ہے نا وہ ہوتا ہے وجوب کے نہ جاننے کی وجہ سے. کالمرأۃ التی یخرج منها الدم الفاسد، کہ جیسے کہ ایک عورت ہے اس کا جو ہے خون نکل گیا، دم فاسد گندا خون. فلا تستفتی تفریطا منها، اور وہ عورت کوئی فتویٰ نہیں دیتی. ولا تستفتی تفریطا منها، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے کسی مس یوز کے لیے کام نہیں کرتی. وتظن انه حیض، اور وہ گمان کرتی کہ حیض ہے. وہ دم فاسد، لیکن یہ دم فاسد ہے، حیض نہیں ہے. هل یجب علیہ ان تعید تلک الصلاۃ، تو کیا واجب ہے اس پر کہ وہ نماز کو لوٹائے. علیہ یحمل قول احمد، تو اس کے اوپر امام احمد کا قول جو ہے اس کو محمول کیا گیا ہے. ومن ذلک، اور اسی کے اوپر آتا ہے ومن ذلک من ترک الصلاۃ شهرا وهو غیر واجد للماء وهو على جنابہ، یعنی کہ ایسا شخص جو کہ پورے مہینے نماز چھوڑ دے کیونکہ اسے پانی نہیں ملا اور وہ جنابت کرے. ويظن ان التيمم لا يرفع الحدث الاكبر، اور وہ سوچے یعنی کہ وہ علم کو نہ جانتا ہو اس وجہ سے اس نے ایسا کام کیا، اور وہ سمجھے کہ تیمم جو ہے اس سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسا تمہارے سے بھی ہو گیا تھا واقعہ کہ اس سے جو جنابت نہیں آتی. ومن ذلك من ترك الصلاۃ شهرا لعدم القدرة على استعمال التراب والماء، اور اسی میں سے وہ بھی ہے جو کہ 1 مہینے نماز چھوڑے رہے کیونکہ وہ پانی یا مٹی کے استعمال پر قادر نہ ہو. ويحمل ان منشا بھی من قول على سري مما نقل ومما نقلوا عنه عامة اصحابی، اور اسی پر ان کا منشا جو ہے وہ محمول کیا جائے گا جو ان کے سے ایک سری ہے قول جو ان کے عامت الاصحاب نے ان سے نقل کیا ہے. یعنی کہ جو ان کا ایک آدھ قول آئے نا جس سے ہی ثابت ایسا لگتا ہے کہ شاید تو تکفیر نہیں ہوتی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جہالت سے یا ایک آدھ نماز. واما امام مالک، اور جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے. السلام علیکم.